کچھ کر لینا، کچھ کر دکھانا، وہ تو بڑا آسان کام ہے. لیکن یہ بچے کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا. جب یہ اتنے بڑے بڑے اچیورز بنتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، سیڑھی نہیں چڑھ سکتے، اوپر کی منزل پہ نہیں جا سکتے لیکن اسکول آتے ہیں، ویل چیئرز نہیں ہیں لیکن اسکول آتے ہیں، سن نہیں سکتے لیکن اسکول آتے ہیں، بول نہیں سکتے لیکن اسکول آتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے لیکن اسکول آتے ہیں، پھر کچھ بنتے ہیں، کچھ کرنے کی ان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے. بچے پرفارم کرتے ہیں تو ان کو انسان اپنا ہیرو نہ کہے تو اور کیا کرے. اور ابھی اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن میں باہر دیکھ کے آئی ہوں. ان بچوں نے جو پینٹنگز بنائی ہوئی تھی، ان بچوں نے جو پیسز آف آرٹ بنائے ہوئے تھے، 2 بچوں نے تو مجھے، ایک نے میرا پینسل اسکیچ بنایا تھا، وہ بچی سن نہیں سکتی، اور ایک بچے نے میرا جو ویل چیئر ہے، ویل چیئر کام ہے، ویل چیئر ریڈن ہے، اس نے میری اتنی خوبصورت پینٹنگ بنائی تھی کہ میں حیران رہ گئی اس بچے کا وہ دیکھ کے. اور ٹیچرز بھی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں. تو میں ان سب ٹیچرز کو بھی جو ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان بچوں کی گروتھ میں، ان کی جو گرومنگ ہے اس میں جن کا ہاتھ ہے، میں ان سب ٹیچرز کو اپنی دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں اور شاباش بھی دینا چاہتی ہوں. سائمہ کدھر ہے؟ ہاں سائمہ آپ بھی اسٹیج پہ آ جائیں. جب میں نے اوتھ لیا تو میں نے سائمہ سے ملاقات کی، بلکہ اوتھ لینے سے پہلے کی. اور ہمارے پاس 300 سکولز ہیں اکراس پنجاب اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کی. تو سائمہ ایک وٹنس ہے. سائمہ آپ بیٹھ جائیں، ان کو گود میں بٹھا دیں. تو سائمہ کو میں نے کہا کہ 300 سکولز کو بھی ہم ری ویمپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سینٹر آف ایکسلنس بنانا چاہتی ہوں جہاں دنیا کی ہر سہولت جو ہے وہ موجود ہو ان بچوں کے لیے. اور سائمہ ہم نے 14 سکولز پہ کام شروع کر دیے. ہم نے 14 سکولز پہ کام شروع کر دیے، اور ان کے جو واش رومز ہیں ان کو بھی ہم انٹرنیشنل اسپیسیفکیشنز کے مطابق، ان بچوں کی ضروریات کے مطابق ہم اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. اور سائمہ کو میں نے کہا ہے کہ آپ دنیا سے ایکسپرٹس ہائر کریں ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان بچوں کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہمیں کرنا چاہیے. اس کے لیے میں نے ان کو فنڈز جاری کر دیے. 2 کیبنٹ میٹنگز، جو 2-3 کیبنٹ میٹنگ سے پہلے جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے اپروو کر دیے تھے ان کے فنڈز. کام شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کے اندر ہم 300 کے 300 اداروں کو ہم بہت بہتر ادارے بنا کے جائیں گے. اور ابھی بھی آٹزم ایک بیماری ہے یا ایک پرابلم ہے، ایک ایشو ہے جس کا علاج ابھی پاکستان میں نہیں ہے. تو ایک ہم آٹزم کا بھی جو ادارہ ہے وہ اسپیشلائزڈ ادارہ ہم بنائیں گے جس میں جو آٹسٹک بچے ہیں ان کا علاج، ان کی جو ایجوکیشن ہے اس پہ ہم ان کی مدد کر سکیں. آج جس پروگرام کو ہم اناگوریٹ کرنے آئے ہیں وہ ان کی جو اسسٹیو ڈیوائسز ہیں، جس میں ان کی ہیئرنگ ایڈز شامل ہیں، جس میں ان کی جو پاور گلاسز شامل ہیں، وہ ہم ان کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے ایک ویل چیئر پروگرام بھی شروع کیا ہے. جس کو پنجاب میں جس کو ویل چیئر چاہیے، جو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ میرے آفس کو لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ویل چیئر پرووائڈ کریں گے. کیونکہ مجھے کبھی کبھی ایز بیسک ریکویسٹ ایز ایک ویل چیئر لے دیں، جب وہ ریکویسٹ مجھے آتی ہے تو مجھے میرا دل کٹ جاتا ہے کہ کسی ایک شخص کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اگر اس کو ویل چیئر مل جائے تو، لیکن اس کے پاس ویل چیئر لینے کے پیسے نہیں ہیں. تو میں اپنا ایک ویل چیئر پروگرام بھی لانچ کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں آج آپ کے تھرو میں پورا سسٹم بنا رہی ہوں. آپ وہاں کال کریں، اپنی اپلیکیشن دیں، آن لائن رجسٹر کریں. اگر آپ کو ویل چیئر چاہیے تو ہم آپ کو ویل چیئر آپ کے گھر پہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ بچوں کو ہیئرنگ ایڈز کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ بچوں کو صرف اینت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس چھوٹی سی ضرورت کے لیے
وہ بچے اسپیشل ایجوکیشن بچوں کے اسکول میں جاتے ہیں، اگر یہ ان کو ڈیوائس ہیئرنگ ایڈ ڈیوائس جو ہے وہ لگ جائے، ہیئرنگ ایڈ ان کو لگ جائے، اور ساتھ ان کے جو اگر ان کی نظر کمزور ہے ان کو وہ پاور گلاسز مل جائے، وہ بچے بڑے آرام سے اسپیشل ایجوکیشن اسکول سے نکل کر وہ مین اسٹریم اسکول میں جا سکتے ہیں. تو یہ جو ہم ڈیوائسز ان کو دینے جا رہے ہیں، اس سے بہت سارے بچے اسپیشل ایجوکیشن سیکٹر سے نکل کر انشاءاللہ تعالیٰ ریگولر اسکولز میں جائیں گے اور عام بچوں کی طرح تعلیم حاصل کریں گے. آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آج ان بچوں کی طرف سے مجھے جو پیار ملا، جو محبت ملی، جو ریکگنیشن ملی، میں زندگی بھر کے لیے ان کی مقروض ہو گئی. اور میرا اگر پہلے 100% ریزالو تھا کہ میں نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے، تو آج میرا وہ 1000% ریزالو میرا بڑھ گیا ہے کہ میں نے ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ دن دور نہیں ہے جب ان کے لیے بھی وہ ساری سہولتیں ہوں گی جو میں ان کو دینا چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آج ایک بچے نے مجھے میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے اشارے سے پوچھا کہ نواز شریف صاحب کدھر ہیں. تو مجھے بعد میں سمجھ آئی، اس نے ایسے کر کے مجھے پوچھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے آپ کے بابا کدھر ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ وہ لاہور میں ہی ہیں، وہ آئی نہیں، میں آپ کو ملا دوں گی ان سے انشاءاللہ. تو میں آج نواز شریف صاحب کو جا کے بتاؤں گی کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے مجھے آپ کے بارے میں سوال کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان بچوں کے کام آ سکیں، ان کے لیے ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں، اور جو خواب میں نے ان کے لیے دیکھے اللہ تعالیٰ وہ خواب پورے کرے. آپ سب کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر بہت بہت